آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہیں ان پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر وہ کون کون سی ہوا کرتی ہیں. اب یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ اور یہ جو پیرلل کمپیوٹنگ ہے یہ بیسیکلی ہماری ڈیلی لائف کے اندر جو ہم ڈیجیٹائزیشن کا ایک ہمارے پاس چل رہا ہے کہ ہر چیز چاہے وہ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوں، منسٹریز ہوں، یا آپ کے پاس ہیلتھ کے ڈفرینٹ ایشوز ہوں، یا اور بہت ساری سائنٹیفک اپلیکیشنز ہوں، یا آپ کی انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہوں، تو ان کو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ یہی انڈر لائن جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اپلیکیشنز اس کی کون کون سی ہیں. تو بیسیکلی ہم اس کا آبجیکٹیو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا اسکوپ ہے ہم اسے کسی حد تک فیملیئر ہو جائیں کہ یہ کہاں کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے، اور اس میں سے فردر کون سے ہم ایریاز جو ہیں وہ ان کو ایکسپلور کر کے اس کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو سپوز کر لیں ہم ان کو کچھ میجر میں، یہ کوئی کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، اس کے اندر فردر کچھ ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو فردر ایکسپلین بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپوز سائنٹیفک ایریا کے اندر یا جو سائنس سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز ہیں اس میں آپ کے پاس ہے. انجینئرنگ کے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل اپلیکیشنز جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہیں. بزنس ان سے کس طرح یوٹیلائز کر رہا ہے، یا ڈیفینس کے اندر کہاں پہ کوئی اپلیکیشنز آ رہی ہیں. پی ٹو پی نیٹ ورکس کون سے ہوا کرتے ہیں، اور گوگل جو ایک میجر پلیئر ہے اس ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کا وہ کیا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سپوز دیکھتے ہیں کہ سائنس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی اپلیکیشنز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم سائنس کے ایریا کی کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، گلوبل کلائمیٹ ماڈلنگ آپ کے پاس آ جائے گی. بایولوجی کے اندر آپ کے پاس ہے جینومکس ہے، پروٹین فولڈنگ ہے، ڈرگ ڈیزائن ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ کمپیوٹیشنل کیمسٹری ہے، ایسٹرو فزیکل ماڈلنگ ہے، آپ کے پاس کمپیوٹیشنل میٹیریل سائنس ہے اینڈ نینو سائنس ہے. ڈفرینٹ ایریاز ہے جن کے اندر بنیادی طور پہ یہ اپلیکیشن جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک آپ کے پاس ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جیسے ایک جو بڑا سگنیفیکنٹ پروجیکٹ رہا ہے وہ ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا، جو 16 میجر ریسرچ آرگنائزیشنز اور لاتعداد سسٹمز کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے جنہوں نے ہیومن جینومز کو جو ہے وہ میپ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً 1990s کے اندر جو ہے کہیں پہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے پاس ہیومن جینوم کنسورشیم کو اور سیلرا جینومکس کو جو ہے وہ جون 2000 کے اندر جو ہے وہ سبمٹ کروائی گئی. اچھا، یہ اتنا انٹینسو تھا، اتنا کمپیوٹیشنلی انٹینسو پروجیکٹ تھا کہ یہ آپ کے پاس ہسٹری کے اندر اتنی زیادہ جو کمپیوٹیشنل ایگزیکیوشن جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف کمپیوٹیشنل بایولوجی کے اندر. تو اگر آپ کے پاس یہ جو آپ کی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ نہ اویلیبل ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی پاسبل نہ ہوتا، اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو آپ کی ایک بریک تھرو ملا ہے آپ کو جینوم کے میپنگ کا، وہ بھی شاید پاسبل نہ ہوتا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ انجینئرنگ کے فیلڈس کے اندر، تو اس صورت میں آپ کی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے جو سیمی کنڈکٹر ڈیزائنز ہیں، پھر آپ کے پاس یہ ارتھ کوئک اینڈ اسٹرکچرل ماڈلنگ ہے، وہ آپ کے پاس جو سیمولیشنز آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر، اور ملٹیپل لوکیشنز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اور اس کو امپروو کر سکتے ہیں. کمپیوٹیشن فلوئڈ ڈائنامکس ہیں، جیسے ایئرپلین ڈیزائن کا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس کمبسشنز ہیں، انجن ڈیزائن آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر آپ کے پاس کریش سیمولیشنز آپ کے پاس آ جاتی ہیں.
تو ڈفرینٹ جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ بھی اپلیکیشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور وہ اسی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے ڈفرینٹ آپ کی جو امپرومنٹس ہیں ڈیزائنس کے اندر، اسٹرکچرس کے اندر، وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو بزنس کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہیں، تو بزنس کے اندر جو ہے فائنینشیل اینڈ اکنامک ماڈلنگ ہے، ٹرانزیکشن پروسیسنگ ہے، ویب سروسز ہے، سرچ انجنز ہیں، جیسے آن لائن بینکنگ آپ کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے جو ہماری جو ای کامرس ہے وہ آپ کے بزنس کا آج کل کی جب ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا ہے، تو جب بزنس ڈیجیٹائز ہوا تو ای کامرس ایوالو ہوئی۔ ای کامرس کے ساتھ بہت سارے آپ کے پاس امیزونز جو ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ اور ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کا ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ وہ ہیں جہاں پہ بزنس جو ہے وہ بھی اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کو۔ اب اس میں پھر جو بزنس اس سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ اسی انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں وہ چونکہ اس کو انالیٹیکل کیپیبلٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو بزنس جو ہے وہ اسے انالیسس بھی کر سکتا ہے۔ سملرلی جیسے بینکس وغیرہ ہیں، وہ جب ہٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹنگ کے لیے کس ایریا کو کرنا چاہیے، مارکیٹنگ کی کمپنیز یا بینکس اپنے کنزیومرز کو، کہ کریڈٹ کارڈ کہاں پہ جو ہے وہ رسک فری ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا، کہاں پہ جو ہے وہ زیادہ رسکی ہے، تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بھی بیسیکلی اسی کمپیوٹنگ، کیونکہ اگر یہ کمپیوٹنگ نہ ہو تو شاید ان کے لیے یہ تمام ڈیٹا کولیکٹ کرنا اور اس کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ اتنا فیزیبل یا آسان نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا استعمال آ رہا ہے، اس میں نیوکلیر ویپنز جو ہیں، اب نیوکلیر ویپنز کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیمولیشنز کے تھرو ہی کرتے ہیں، کیونکہ ادروائز تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ کی جو کرپٹوگرافک کے کچھ ڈیفنس کے اندر کے رولز ہیں وہ بھی اس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں آپ کے پاس جو ڈیفنس ہے وہ ڈفرینٹ انفارمیشن سسٹمز کے اندر، اور خاص کر وارفیئر کے اندر جب فرنٹ لائن کے اوپر کہیں پہ جا رہا ہو، تو اس صورت میں بیک اینڈ کے اندر کے جو انالیسز اور اس کے بعد کے جو آگے کا آپ کے پاس ہے کہ کس طریقے سے موو کرنا ہے یا کیا اسٹریٹجی کرنی ہے، وہ آپ کے پاس زیادہ افیکٹو آ سکتی ہے۔ اب جو پروڈکشن ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے بیٹل فیلڈ کے اندر کہ کس وے کے ساتھ آپ موو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اینیمیز کی جو موومنٹ ہے ان کو پریڈکٹ کرتے ہوئے، سیمولیٹ کرتے ہوئے وہ آگے اسی طریقے سے ڈیفنس یا اوفینس میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ملٹی اپلیکیشنز کو اگر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی لاجک کے ساتھ جو ہے وہ مرج کر دیا جائے تو اس صورت میں جو فلیکسیبلٹی ہے اور جو کاسٹ افیکٹونیس ہے یا ایفیشنسی ہے یا ایکسیسیبلٹی کیپیبلٹیز ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہیں۔ فردر جو ہمارے پاس اپلیکیشنز کی آ سکتی ہیں اس میں پی ٹو پی نیٹ ورکس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی ایک ٹائپ ہے that is used to share resources such as files and computing power among users۔ اب اس میں آپ یہ ایگزامپلز ہم نے لکھی ہوئی ہیں، ای ڈونکی ہے، بٹ-ٹورنٹ ہے یا اسکائپ ہے، وہ ایک ان کی ایگزامپل ہے جس کو ہم ڈیلی لائف کے اندر یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کا ایک بگ جوائنٹ ہے، ویسے ہی بہت بڑی کمپنی ہے، گوگل از اے ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے۔ اس میں جو ورلڈ وائڈ ویب کے اندر جیسے گوگل کروم آپ کے پاس انوالو ہو گیا، یا آپ کے پاس سرچ انجنز آپ کے پاس آ گئے، اور اس قسم کی بہت ساری ان کی اپلیکیشنز ہیں جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان کے آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے سرورز موجود ہوا کرتے ہیں۔ اب جو گوگل سرچ انجن ہے وہ بیسیکلی ان مشینز کے تھرو آپ کے پاس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ
ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ڈفرینٹ کلسٹرز کی فارم کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں، جن کی بیس کے اوپر وہ آپ کو اتنا ایفیشینٹلی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ گوگل کی جو ایپس کی یا جو فنکشنز کی یا سافٹ ویئرس کی جو ایفیشنسی ہے یا جو پرفارمنس کے اندر کی امپرومنٹ ہے وہ کس وجہ سے، کیونکہ وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر. اور اس صورت میں وہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو بڑا ایزیلی اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں.